اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو چوز اے کیریئر. یہ ایک بڑا مشکل سوال بھی ہے, بڑا ٹرکی بھی ہے, اور اس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سوال ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ایک رائٹ آنسر نہیں ہوتا. دیر آر سم رانگ آنسرس. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ رانگ آنسرز ہوتے ہیں, بٹ رائٹ آنسرز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی ایک رائٹ آنسر نہیں ہے, بٹ دیر آر سم رانگ آنسرز. کچھ جواب اس کے ہو سکتے ہیں. تو اس کا ہمارے ہاں پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں, اپنا ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کروں گا میں, جو میرا ایک آئیڈیا ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں, کیریئر کے بارے میں, وہ آپ سے شیئر کروں گا, اور جو میں نے سو فار لائف کے اندر دیکھا ہے. پھر آپ سے اینڈ پہ کوئی کویشچنز آنسر ہوں گے, وہ بھی ہم لے لیں گے. اور جو کیریئر چوز کرنا ہے, یہ لائف کے چند ایک امپورٹنٹ ترین ڈیسیجن میں سے ایک ڈیسیجن ہوتا ہے. ہم سب سمجھتے ہیں اس بات کو, چونکہ آپ نے اپنی لائف کے اندر جو موسٹلی ٹائم گزارنا ہوتا ہے, وہ آپ نے اسی پروفیشن کے اندر, اسی کیریئر کے اندر آپ نے گزارنا ہوتا ہے. اور اس لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے. یہ صرف ایک روزی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں, بٹ اٹ مینس مچ مور. آپ صرف یہ کہہ لیں گے آپ نے ایک اپنا روزی کمانی ہے, آپ نے کچھ جاب آپ کو ملنی ہے, تو اٹ مینس مچ مور دین دا جاب. تو جو کیریئر ہے اس کو اس لیے کہتے ہیں, اس کو سوچ سمجھ کے اس کو اختیار کرنا چاہیے, اور پراپر اس پہ ہوم ورک کرنا چاہیے. اس کے بعد کوئی کیریئر آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں, یہ آپ یو ول بیئر می آؤٹ, کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں کیریئر کاؤنسلنگ یا کیریئر پلاننگ نہیں ہوتی. ہم میں سے ہر ایک, انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم میں سے ہر ایک بچہ, ہر ایک اسٹوڈنٹ وہ پڑھتا چلا جاتا ہے, اور خاص طور پہ جب کالج سے فارغ ہوتا ہے, وہ ایف ایس سی کرنے کے بعد یا ایف اے کرنے کے بعد, میں انٹر کی بات کر رہا ہوں, یا اے لیولس کرنے کے بعد, اس کے بعد اس کے پاس نارملی 2 سے 3 چوائسیز ہوتے ہیں. یہ لاہور کے اندر یا بڑے شہروں کے اندر, کراچی کے اندر مائٹ بھی سچویشن اب تھوڑا سا چینج ہو رہی ہے, بٹ مور دین 80% جو پاکستان کے ایریاز ہیں, جو رورل ایریاز ہیں, ان کے اندر سچویشن آج بھی ہوئی ہے کہ آپ نے ایف ایس سی کر لی, آپ نے ایف اے کر لیا, اس کے بعد کیا ہے جی, اگر اچھے نمبر آ گئے, اگر آپ پری میڈیکل کے اندر ہیں تو آپ نے لازماً میڈیکل کرنا ہے, اگر پری انجینئرنگ کے اندر ہیں تو آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے, اور اگر ان دونوں میں سے کسی میں نہیں آ سکے تو آپ نے ماسٹر ڈگری کر لینی ہے یا بی ایس کر لینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے بائی اینڈ لارج آپ کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے. تو آپ انویریبلی دیکھ لیں کہ ہمارے دیہاتوں میں, ہمارے رورل ایریاز ہیں ان کے اندر, بلکہ ایون سٹیز کے اندر بھی کافی حد تک اب کچھ اویئرنیس تھوڑا بہتر ہو رہی ہے. تو ہماری جو کیریئر چوز کرنا ہے یا کیریئر کاؤنسلنگ ہے, وہ اس حد تک ہے کہ ایف ایس سی میں اچھے نمبر آ گئے ہیں, اگر آپ پری میڈیکل میں ہیں تو آپ میڈیکل کر لیں گے, پری انجینئرنگ کے اندر ہیں تو آپ انجینئرنگ کر لیں گے, اگر اچھے نمبر نہیں آئے تو آپ نے بی ایس کر لیا یا ایم ایس سی کر لی کسی سبجیکٹ کے اندر, آپ نے ٹیچنگ کرنی شروع کر دی. اب آہستہ آہستہ کچھ کمپٹیشن کا بھی لوگوں کے پاس اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے, کہ ایک 4تھ آپشن یہ بھی آنی شروع ہو گئی ہے کہ آپ سی ایس ایس کر لیں. یہ بھی ایک ریسنٹ ٹرینڈ ہے, اس سے پہلے یہ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ میرا خیال ہے جو ہماری یہ فاؤنڈیشن ہے, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے, اس کے علاوہ اور بھی کچھ ادارے ہیں جو اس میں بڑا اپنا رول پلے کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کم از کم کمپٹیشن کا نام, سی ایس ایس کا نام بھی دیہاتوں تک بھی اب ٹریول ہونا شروع ہو گیا, لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے. ان 3-4 آپشنز کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی. اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو کیریئر ہیں وہ بے تحاشا آپشنز ہیں ہمارے پاس. اگر آپ یہاں پہ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس, یعنی مطلب شاید ہو سکتا ہے کافی لمبا ٹائم لگ جائے آپ کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی کیریئر ہو سکتا ہے, یہ بھی کیریئر ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے موسٹلی جو ایریاز ہیں پاکستان کے اندر, ان کے اندر ان 3-4 کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی. تو اس کی ریزن کیا ہے, پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کی ریزن نیچرلی یہی بنتی ہے کہ آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے. ایون آپ کے جو ٹیچرز ہیں, جو آپ کو پڑھانے والے ہیں, ان کے پاس بھی اویئرنیس نہیں ہے. کبھی آپ کو ٹیچرز بھی گائیڈ نہیں کرتے, کبھی جو آپ کے جو مینٹورز ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ نہیں کرتے کہ آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہو سکتی ہے, آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہو سکتی ہے, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, سوائے ان 3-4 آپشنس کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کیریئر چوز کرنے کو ایک 3-4 ڈبوں کے اندر بند کر لی ہے, اس سے آگے ہم سوچتے نہیں ہیں.
اس کو کہتے ہیں ہماری ٹنل ویژن ہے، اس سے آگے ہمیں نظر نہیں آتا کچھ. اور مائلڈ بھی اس کی کچھ ریزنز بھی ہیں، کچھ وجوہات بھی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہی ہے کہ آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، آپ کے ٹیچرز کے پاس بھی اویئرنیس نہیں ہے. وہ آپ کو پراپر گائیڈ نہیں کر رہے، آپ کو پراپر کوچ نہیں کر رہے، آپ کو پراپر بتا نہیں رہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھا دیکھی کا ایک کلچر ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. آپ باقی لڑکوں سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کیا کر رہے ہو. کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ ایک بچے نے ایف ایس سی کی ہو، اس کی پری میڈیکل اس نے آپٹ کیا ہو، اور اس کے 1000 کے قریب یا 950 پلس نمبرز ہوں، اور وہ بچہ اپنی چوائس سے یا والدین نے یا پیرنٹس نے اس کو کہا ہو کہ بجائے میڈیکل کرنے کے آپ فلاسفی پڑھ لیں؟ کبھی ایسا ہے؟ میں نے کبھی سنا نہیں ہے. یعنی ضروری نہیں ایک بچے کے اگر 950 یا 970 مارکس آ گئے ہیں تو ہر صورت میں اس نے میڈیکل ہی کرنا ہے. یعنی نمبر لینا اس سبجیکٹ کے اندر اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے ہر صورت میں ڈاکٹر ہی بننا ہے. یا پری انجینئرنگ کے اندر کسی کے 970 980 جو آپ بڑے بڑے آج کل مارکس آ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کسی کے 980 مارکس آ گئے ہوں اور اس نے کہا ہو کہ میں نے انجینئرنگ نہیں کرنی، میں نے فائن آرٹس کرنا ہے، یا میں نے سوشیالوجی پڑھنی ہے، میں نے کوئی اور سبجیکٹ پڑھنا ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے پاکستان کے اندر. پہلے تو وہ خود نہیں کرنا چاہے گا، اگر کسی طریقے سے اس کو اویئرنیس آ گئی پھر اس کو پیرنٹس نہیں کرنے دیں گے. اور پیرنٹس بھی اگر آپ کو الاؤ کر دیں، اس کے بعد جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، وہ آپ کو نہیں کرنے دے گا. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے، میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا اینڈ ہی اسٹوڈ سم ویئر ان 60s. اس کی اوور آل جو پوزیشن آئی وہ 60s کے اندر آئی، غالباً کو 65 تھی یا 61 تھی. تو ایز پر میرٹ جو اس کی پوزیشن بنتی تھی، اس کو کہیں فال کرنا چاہیے تھا. ہمارے آپ کو پتہ ہے سی ایس ایس کے اندر 8 سے 10 گروپس ہوتے ہیں، پولیس گروپ ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، باقی گروپس ہیں. اس کی جو پوزیشن فال کر رہی تھی اکارڈنگ ٹو دا میرٹ، وہ فال کر رہی تھی کہ سم ویئر ان انکم ٹیکس یا کسٹم میں. تو کسٹم بھی نیٹ سیلف انکم ٹیکس بڑا اچھا ڈپارٹمنٹ ہے. اس نے ان دونوں کو آپٹ نہیں کیا، نہ اس نے کسٹم آپٹ کیا، نہ اس نے انکم ٹیکس آپٹ کیا. اس کے بعد اکاؤنٹس کی گروپ کی باری تھی، اس نے وہ بھی آپٹ نہیں کیا. اس نے جا کے کہیں کوئی 8th یا 9th نمبر پہ جو میرٹ پہ بنتا تھا ریلوے گروپ، اس نے وہ آپٹ کر لیا. جب وہ اکیڈمی میں آئے، ٹریننگ کرنے آئے، تو ہر لڑکیوں نے نا بڑے اچھمبے سے اور بڑے عجیب سے نظروں سے اس کو دیکھا کہ یار آر یو اوکے، کہ آپ کی 65 یا 61 پوزیشن آئی ہے اور آپ نے بجائے انکم ٹیکس آپٹ کرنے کے، بجائے آپ نے کسٹم آپٹ کرنے کے، آپ نے ریلوے گروپ کو آپٹ کر لیا. تو اس کا جواب یہی ہوتا تھا کہ میرا نہیں ہے ایپٹیچیوڈ، آئی ڈونٹ لائک کسٹم، آئی ڈونٹ لائک انکم ٹیکس. مطلب اس کی اپنی ریزن تھی لائک نہ کرنے کی، جو بھی تھی وہ اچھی تھی یا بری تھی، بٹ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا. تو اس نے ایک بڑا ڈیسیژن لیا اور یہ کر لیا. تو نارملی آپ کو ایسا دیکھنے میں نہیں آتا. میری اپنی مثال ہے کہ جب میں نے ایگزام دیا تو میری پوزیشن جب اچھی آئی تو میرے سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کون سا گروپ آپٹ کرنا ہے. تو میں نے پھر باقی لڑکوں سے پوچھا کہ ٹاپ پہ کون سی گروپ کا ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل. انہوں نے کہا جی پولیس گروپ کا ہے آج کل. تو میں نے لوگوں سے پوچھ کے وہی پولیس گروپ کر لیا. اب مجھے نہیں پتا تھا میرا ایپٹیچیوڈ ہے کہ نہیں ہے، میں اس کو لائک کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، یا مطلب میں اس میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، میں اس میں خوش ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں آگے مجھے فیل ہوا دیٹ واز دا رائٹ چوائس فار می ایز ویل. یہ میرے لیے ایک اچھا گروپ تھا، ناؤ آئی لائک اٹ. بٹ یہ کہ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا اس چیز کا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھا دیکھی میں ہم آگے جا رہے ہیں، اور جو ہمیں کوئی بندہ ہمیں کہہ دے کہ جی آج کل انجینئرنگ کا بڑا ٹرینڈ ہے تو ہر بندے نے انجینئرنگ کے پیچھے لگ جانا ہے. کوئی کہے آج کل کمپیوٹر کا بڑا ٹرینڈ ہے تو آپ نے کمپیوٹر کے پیچھے لگ جانا ہے. ایک زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کچھ 10-15 ایئرس بیک ایک MBA کا بڑا ٹرینڈ آیا تھا. آپ ہر کونے میں ایک آپ کو کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کی کوئی کالج یا کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی آپ کو کھلی ہوئی ملتی تھی. ہر دوسرا آدمی MBA کر رہا تھا. کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد کسی نے کہا جی کمپیوٹر میں بڑی BS کمپیوٹر میں یا کمپیوٹر کی ڈگری میں بڑی ڈیمانڈ ہے. وہ دیکھا دیکھی ہر بندے نے کمپیوٹر کی طرف آنا شروع کر دیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیریئر پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایز سچ. ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے ہم اس کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے، اور اس کی ریزنز میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہ پہلی ریزن میں نے بتائی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے ٹیچرز کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے بعض اوقات آپ کے پیرنٹس کے پاس بھی نہیں ہے.
یعنی جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کون سا کام بچے کے لیے اچھا ہے یا کون سا ان کا ایپٹیچیوڈ کس طرف جا رہا ہے، کون سی ڈگری ان کو کروانی چاہیے۔ اب اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ ڈگری کر لیتے ہیں، اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے آپ۔ یہ ایک کامن سوال ہے کہ ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی کیا پلان ہے، کیا کرنا ہے نیکسٹ، کون سی جاب کرنی ہے۔ تو یعنی ہماری کیریئر پلاننگ کی صورتحال آپ اس ایک سینٹینس سے، اس ایک جملے سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد کہ بھائی کیا پلان ہے، کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو اس کا مطلب ہے کیریئر پلاننگ زیرو ہے یہاں پہ۔ اچھا، میں نے بات کر لی اویئرنیس کی۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز بڑی لمیٹڈ ہیں پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز بڑی لمیٹڈ ہیں، اس لیے کیریئر پلاننگ کرنا یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا رسکی کام ہے، اور بہت بڑا ایک ڈیسیجن ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ چیز نہ ہوئی جو آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد وٹ نیکسٹ، پھر کیا ہوگا۔ یعنی اگر آپ کمپٹیشن کا ایگزام دینا چاہتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کمپٹیشن کے ایگزام میں آپ پاس نہ ہوئے 2-3 اٹیمپٹس کے بعد، پھر کیا کریں گے۔ اگر آپ کمپیوٹر کی ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کمپیوٹر میں آپ کو جاب اچھی نہیں ملتی، تو پھر آپ کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ تو ایک دوسری ریزن جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز بڑی لمیٹڈ ہیں پاکستان میں، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ یعنی جہاں پہ گریڈ 15 گریڈ 16 کی 10 پوسٹ 10 اسامیوں کے لیے آپ کے پاس 10,000 اپلیکیشن ہوتی ہے، تو وہاں پہ کیریئر پلاننگ تو بہت دور چلی جاتی ہے۔ پھر جو جاب ڈھونڈنے والا ہمارا ایک امیدوار ہے، یہ اس کی بات ٹھیک ہے پھر کہ جی 10 پوسٹوں کے لیے 10,000 کینڈیڈیٹس آئے ہوئے ہیں، تو کہاں اس ایشو پہ جہاں پہ اتنی لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں، وہاں پہ کیریئر پلاننگ کہاں گئی؟ وہاں پہ ہو بھی نہیں سکتی، پاسبل بھی نہیں ہے شاید۔ تو یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے کہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز بڑی لمیٹڈ ہیں، اور جابز اپرچونیٹیز نہیں ہیں، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ یعنی 1 انار 100 بیمار جس کو کہتے ہیں، وہ صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال میں باقاعدہ پلاننگ کر کے اپنے کیریئر کو اپروچ کرنا یہ کافی مشکل کام نظر آتا ہے۔ یہ 2 فیکٹرز ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کا ایشو ہوتا ہے۔ اگرچہ میں اس کو ذاتی طور پہ ایک ہنڈرنس یا ایک رکاوٹ نہیں سمجھتا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کرنا ہے، یو کین ڈو اٹ۔ بیچ میں رکاوٹیں آئیں گی، بیچ میں ایشوز آئیں گے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول بی دا ونر۔ لیکن بہرحال ہمارے کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنے کیریئر کے اندر ایک وسائل کو وجہ بنا کے، وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ ریسورسز کی وجہ سے آپ کو ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، تو ان سے گھبرا کے وہ اپنے ان کا جو پیشن ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر خاص طور پہ، شاید پوری دنیا میں ہو بٹ پاکستان میں خاص طور پہ پراپر کیریئر پلاننگ پاسبل بعض اوقات نہیں ہوتی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی طرح چلتے رہیں؟ پھر میرا خیال نہیں، آپ کو پھر بھی اپنی کیریئر پلاننگ کرنی چاہیے۔ آپ کو وہ کیریئر چوز کرنا چاہیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی دیکھا دیکھی والی بات۔ میں آپ کو ایک اور بات، میں ہر لیکچر کے اندر ایک آدھ ایگزامپل اپنی بھی کوٹ کر لیتا ہوں، اس لیے صرف آپ کو اپنا پوائنٹ الیبوریٹ کرنے کے لیے۔ میں بیسیکلی انجینئر ہوں، یہ میں کافی لیکچرز میں بتا چکا ہوں آپ کو، بٹ آج بھی یعنی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو انجینئرنگ ہے، وہ شاید اس وقت بھی جب میں نے ایڈمیشن لیا میری سمجھ سے باہر تھی، یا میرے انٹرسٹ سے باہر تھی وہ چیز، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے 5 سال لگائے انجینئرنگ کے اندر وہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اور جب مجھے پتہ تھا کہ میں نے یہاں پہ اس راستے پہ چلنا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میں نے پورے 5 سال لگائے۔ مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ کیریئر، یہ پروفیشن میں نے چھوڑ دینا ہے، میں نے اس پہ نہیں جانا، میں نے کچھ اور کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی 5 سال میں نے لگائے ہیں۔ تو یہ کیریئر یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، پراپر آپ نے کیریئر جب چوز نہ کرنا ہو تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ 5 سال میں نے اپنی زندگی کے ایک ایسا کام کرنے میں ضائع کر دیے جس پہ جو کام میں نے کرنا ہی نہیں تھا۔ یعنی میں اس گلی میں جاتا رہا، اس روڈ پہ سفر کرتا رہا جس کا میں مسافر ہی نہیں تھا۔ یعنی 5 سال، اگر یہ 5 سال مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا ہوتا، مجھے کچھ سمجھانے والا ہوتا کہ بھائی اگر آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری نہیں کرنی، جاب نہیں کرنی، تو آپ کو ڈگری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میرے پورے 5 سال اس انجینئرنگ کے اندر لگے ہیں، جس پہ الٹیمیٹلی میں نے ڈگری لیتے ہی میں نے اس کو خیر بات کہہ دیا، آئی کوٹ انجینئرنگ۔
تو یہ 5 سال میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے اویئرنیس ہوتی اس وقت، یا میرے پیرنٹس کو ہوتی، یا میرے ٹیچرز کو ہوتی، یا وہ مجھے سمجھا دیتے، مجھے بریف کرتے، میری کاؤنسلنگ کرتے، تو شاید میں کچھ پروڈکٹیو کام ان 5 سالوں میں کر سکتا تھا، جو میں نے نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ کئی دفعہ کیریئر پلاننگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کئی دفعہ اپنی زندگی کے بڑے قیمتی سال آپ ایسے چکر میں ضائع کر دیتے ہیں جو کام آپ نے کرنا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ سمپل ایک ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں سوشیالوجی کے اندر، یا آپ انگلش لٹریچر میں کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں آپ کس لیے کر رہے ہیں، فار وٹ، آپ نے کرنا کیا ہے اس میں۔ آپ نے اس میں اکیڈمکس میں جانا ہے، آپ نے ٹیچر بننا ہے، اس کے بعد آپ نے ایم فل کرنا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، آگے آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے، یا اس کے بعد کچھ اور کرنا ہے۔ ہم نارملی یہ کہتے ہیں چلو ماسٹر ڈگری کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے، جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا۔ تو ایسی ماسٹر ڈگری کرنے کا میرا نہیں خیال کوئی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ ایک سو کالڈ پڑھے لکھے بن جائیں گے، اور پڑھے لکھے بے روزگار ٹائپ، ہمارے ہاں ایک بڑی ایک فورس موجود ہے جو پڑھی لکھی مطلب بے روزگار ایک نسل موجود ہے ہمارے پاس، تو اور اس کے بعد پھر فرسٹریشن ہوتی ہے آپ کو۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نے، اور کیریئر پلاننگ کا سب سے بہتر ٹائم یہ ہوتا ہے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، کسی حد تک کالج میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں، یا خاص طور پہ جب آپ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے ہو جانی چاہیے کالج لیول پہ، یعنی میٹرک تک یا او لیولس تک اس کی ایز سچ کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ آبویسلی ہم نے پہلے میٹریکولیشن کرنی ہے، یا پہلے کیا کہتے ہیں اس کو، او لیولز آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد ہی آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے میڈیکل میں جانا ہے، آپ نے انجینئرنگ میں جانا ہے، آپ نے وکیل بننا ہے، آپ نے اسپورٹس مین بننا ہے، آپ نے کیا بننا ہے۔ تو کالج لیول پہ آپ کی وہ ڈویژن ہو جانی چاہیے کہ آپ کا فیلڈ آپ کو سلیکٹ کر لینا چاہیے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ چلو ایف ایس سی کر لی یا ایف اے کر لیا، میکسیمم یہ ہے کہ جب آپ یونیورسٹی میں جانا لگیں تو اپنا کیریئر سلیکٹ کر لیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے، آپ دیکھ لیں کس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ دیکھ لیں کون سا پروفیشن ہے جو آپ کے ایپٹیچیوڈ کے قریب ہے، کون سا پروفیشن ہے جو آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کے زیادہ قریب ہے۔ ہر بندے کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، تو اس لیول پہ کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ 4 سال 5 سال ایک بی ایس پروگرام کرنے کے جس پہ آپ نے کچھ کام الٹیمیٹلی اس پروفیشن میں جانا نہیں ہے، تو اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا جو ایکسپیرینس ہے اپنا، یا جو کچھ میں نے پڑھا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ آپ آپ جب یونیورسٹی میں جائیں تو آپ اس فیلڈ میں جائیں جہاں پہ آپ نے جاب کرنی ہے، یا آپ کا جو کیریئر ہے ان سم وے آر دا ادر وہ اس کو سپورٹ کرے گی، وہ ڈگری جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر نہ اس نے سپورٹ کرنی ہے ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی، اور آپ اس کو 4 سال 5 سال ضائع کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی وائز ڈیسیژن ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ اس میں کون سے فیکٹرز ہیں، میں چند ایک چیزوں کو ذرا اس میں الیبوریٹ کر دوں گا آپ کے لیے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو میٹر کرتے ہیں جو آپ کی کیریئر گوز کے اندر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹرینگس کو اور ویکنیسز کو دیکھیں۔ یعنی جس طرح میں بات کر رہا تھا، اگر ٹیکنیکلٹیز میری سمجھ سے باہر ہیں، میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، مجھے شوق ہی نہیں ہے، وہ انجینئرنگ کی جو مشینیں ہیں یا باقی چیزیں ہیں مجھے اچھی نہیں لگتی، تو یعنی مجھے سمجھ بھی نہیں آتی، مجھے اچھی بھی نہیں لگتی، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اٹ مینس کہ انجینئرنگ میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ اور کر لیں۔ آپ کی اسٹرینگس اور ویکنیسز، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کی ویکنیس ہے اس ایریا میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، الٹیمیٹلی آپ اس میں ناکام ہوں گے، آپ ایک اچھے پروفیشنل نہیں بن سکیں گے اس فیلڈ کے اندر۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ویکنیس کو دیکھ لیں، اپنی اسٹرینگتھ کو دیکھ لیں، اور یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں جب اسکول لیول پہ یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، مجھے پتہ ہے ان کے بارے میں، ایز اے پیرنٹس ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے ایز اے فادر کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ کس چیز میں زیادہ اچھا ہے۔ شاید بیٹے کو یہ اس ٹائم پہ جس اسکول لیول پہ وہ پڑھ رہا ہے اس کو خود اپنا اندازہ نہ ہو، اس کو اندازہ تو ہوتا ہے بٹ وہ اتنا ڈیسیژن کرنے کے قابل نہ ہو جتنا میں ہوں۔ یعنی میں اپنے بچے کو آبزرو کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسپورٹس میں بہت اچھا ہے میرا بیٹا۔ فار ایگزامپل وہ اسپورٹس بڑی اچھی کر لیتا ہے، ہی از اے گڈ فٹ بالر یا ہی از اے گڈ کرکٹر، یہ وہ اچھا ایتھلیٹک ہے، ایتھلیٹک ٹائپ کا بچہ ہے مطلب۔ تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس کو پھر آپ انکریج کریں، بے شک اس کو اسپورٹس کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل کے میدان میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب بچہ ناکام ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھے ہیں کہ یہ کھیل کے میدان میں جانے والے موسٹلی لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ سارے ہماری پوری قوم کے ہیرو ہوتے ہیں۔ جو دنیا کے فٹ بالر چیک کر لیں، یہاں کرکٹ کے جو ہیروز ہیں ان کو چیک کر لیں، وہ کماتے بھی اتنا زیادہ ہیں کہ جتنا ہمارا عام پروفیشنل آدمی نہیں کما سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر بچے میں اسپورٹس کی ٹینڈنسی ہے، اس کو شوق ہے، اس کی فٹنس ہے، اس کی فزیک ہے،
اس کی ہیلتھ ہے اتنی اچھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بٹ یہ کہ اگر صرف ٹائم ضائع کرنے کے لیے گلی محلے میں جا رہا ہے صرف پڑھائی سے بھاگ کے، یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. بٹ اس کا ایپٹیچیوڈ ہے، اس کا شوق ہے، ہی لو اسپورٹس، یعنی وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بچے کو صبح شام اٹھتے بیٹھتے اسے فٹ بال کا خیال ہے، اسے کرکٹ کا خیال ہے، اسے بیٹ اور بال کا خیال ہے، اور اس پہ اچھا بھی ہے، وہ کھیل بھی رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، تو اس کو انکریج کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ڈاکٹر انجینئر سے دور کی بات ہے، جو سی ایس ایس کر کے لوگ آتے ہیں جو نہیں ہوتا جن سے، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ سی ایس ایس از ناٹ دا بی آل اینڈ اینڈ آل آف لائف. دنیا میں زندگی میں اس سے بڑے کام ہیں کرنے والے. کافی سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سی ایس ایس کوالیفائی کیا، ٹاپ پوزیشنز لیں، اگلے سال 6 مہینے کے اندر کوٹ کر گئے، چھوڑ گئے اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوئے اپنے بیچ میٹ سیریز پر جنہوں نے نہیں چھوڑی. تو اٹ مینس کہ سی ایس ایس یا کوئی ایون ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا یا مائکروسافٹ کا ایکسپرٹ بننا، دس از ناٹ دا بی آر اینڈ اینڈ آل آف لائف. لائف میں اس سے زیادہ چیزیں ہیں جو آپ گین کر سکتے ہیں، جو آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ پہلے نمبر پہ اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز آپ دیکھ لیں کہ آپ میں یا آپ کے بچوں کو اگر مانیٹر کر رہے ہیں ان میں دیکھ لیں کہ آپ کے بچے کی اسٹرینگتھ کیا ہے، آپ کے بچے کی ویکنیس کیا ہے. آپ کے بچے یعنی کچھ بچے ایسے ہوں گے جو آپ کو نظر آئیں گے جو میتھمیٹکس کے اندر بہت اچھے ہوتے ہیں، جن کی میتھس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، جو بڑے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، کیلکولیشنس کر لیتے ہیں، اور ان کا ایپٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے. آن دا ادر ہینڈ وہ فزکس یا کیمسٹری میں اتنے اچھے نہیں ہوتے، تو بہتر ہے کہ ایسا فیلڈ ان کو چوز کرنا چاہیے جن سے میتھس سے ریلیٹڈ ہو. یعنی وہ اسٹیٹ کر لیں، میتھس کر لیں، کمپیوٹر کر لیں، ساری چیزیں جو میتھس سے ریلیٹڈ ہیں. وہ انجینئرنگ کر لیں، کوئی اس طرح کی چیز کر لیں، وہ ہو سکتا ہے اس میں اچھے کامیاب ہو جائیں. کچھ ایسے ہوں گے بچے یا بڑے آپ دیکھیں گے ان کے اندر جن کو یعنی سائنس سبجیکٹس کے بارے میں کوئی اتنا آئیڈیا اچھا نہیں ہوتا، وہ کامیاب نہیں ہوتے. وہ آرٹس کے جو سبجیکٹس ہیں، جو سوشل سائنسز ہیں خاص طور پہ، ان میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں. وہ اچھی بات کر لیتے ہیں، اچھی ڈسکشن کر لیں گے، اچھا اخبار کے اچھے ریڈر ہوتے ہیں وہ. بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مطلب اس طرح کے اس میں وہ جراثیم موجود ہیں، کل کو جا کے یہ اچھی جو ان کی ریڈنگ ہیبٹس ہیں یہ وہ اچھا کام کر سکتا ہے. کچھ ایسے ہوں گے جو کل کو ہو سکتا ہے وہ ادیب بن جائیں، اچھے رائٹر بن جائیں، کوئی فکشن لکھ دیں، کوئی نان فکشن، کوئی بکس لکھ دیں. لیکن ہم نے ان کا گلا گھونٹا ہوا ہے کہ نہیں یہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، آپ نے انجینئر ہی بننا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کا ایپٹیچیوڈ اینڈ جو اسٹرینگتھ اینڈ ویکنیسز ہے آپ اس کو دیکھ لیں اگر آپ بچے کو مانیٹر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ بھی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں بڑے انٹروورٹ ہوتے ہیں یا بڑے کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ بڑے سوشل ہوتے ہیں جو لوگوں میں گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں، جن کو کچھ جس طرح میں بتا رہا ہوں جن کو گیمز اچھی لگتی ہے. تو آپ یہ بھی چیک کر لیں کہ بچے کا آپ کا اس کا پرسنالٹی ٹائپ کون سا ہے. کوئی شائع ٹائپ ہوتے ہیں جو لوگوں میں بات نہیں کر سکتے، سوشل نہیں ہوتے، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں. تو کوئی ایسا پروفیشن انہیں نہ دے دیں جس میں پبلک ڈیلنگ ہو، جن کے اندر آپ کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ زبان دا کھٹا کھانا ہے جتنے اسے وہ چیز نہ دیں. آپ کو ایسا کام دیں جو اکیڈیمک قسم کا کام ہو، جس میں اسٹرینگتھ ہے اس کی، جو اس کی پرسنالٹی ٹائپ ہے اس کی. یعنی تیسرے نمبر پہ جو آپ کی پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اسٹرینگتھ، ویکنیسز، ایپٹیچیوڈ اینڈ دین پرسنالٹی ٹائپ. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ویلیوز کیا ہے. آپ کی جو نارمز ہیں سوسائٹی کی، جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہے. آپ بچے کو دیکھنا کیا چاہتے ہیں، یا بچہ خود یعنی آپ کہہ لیں کہ بچہ کہہ لیں یا بڑا کہہ لیں، آپ سارے ماشاءاللہ گرون اپ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ پیرنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ جب آپ اپنا کیریئر سلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کی ویلیوز کیا ہیں. یعنی ویلیوز کو میں اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ کن چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں زیادہ ویلیو کرتے ہیں. یعنی کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے پیسہ بڑی چیز ہوگا، یعنی وہ کہے گا میں 2-4 کروڑ روپیہ سال کا کما لوں تو میرے لیے یہ بڑی چیز ہے، باقی چیزیں میٹر نہیں کرتی میرے لیے. تو یہ ویلیوز ہیں، آپ کے سوچنے کا انداز ہے، کس چیز کو آپ ویلیو کر رہے ہیں. تو آپ کی ویلیوز کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کن ویلیوز کو آپ کے نزدیک بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. کسی بچے کو، کسی بڑے کو امریکہ جانے کا شوق ہے، وہاں اس نے امیگریشن کروانی ہے، بٹ آپ کی ویلیوز یہ ہیں کہ اپنے بوڑھے پیرنٹس کو آپ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. آپ کے لیے یہ بڑا ایک یعنی مشکل ایک وہ ڈیسیجن ہوگا کہ اپنے اولڈ ایج میں اپنے پیرنٹس کو اکیلا چھوڑ کے آپ امریکہ جا کے بیٹھ جائیں، UK جا کے بیٹھ جائیں. تو آپ کی ویلیوز اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتی. اگر نہیں دیتی فائن گڈ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں. تو آپ اپنی ویلیوز آپ پھر بہتر ہے کہ آپ باہر جانے کا نہ سوچیں، پاکستان میں بیٹھ کے آپ اس کو وہ کر لیں. کچھ لوگوں کے نزدیک میں جس طرح بات کر رہا تھا پیسہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
تو اگر پیسہ امپورٹنٹ ہے تو پھر گورنمنٹ جاب کی طرف میرا خیال ہے اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں نے امیر بھی بننا ہے، میں نے پیسہ بھی کمانا ہے اور کرنی بھی میں نے گورنمنٹ جاب ہے، تو پھر گورنمنٹ جاب میں گریڈ 17 18 19 میں 20 میں چلے جائیں تو ہارڈلی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی کہ آپ اس سے گزارا کر سکیں، انٹل انلیس آپ کو کوئی اور سورس آف انکم نہ ہو. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اگر پیسہ آپ کے نزدیک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اچھی بات ہے جس کے نزدیک امپورٹنٹ ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، تو اچھی بات ہے وہ کرے، لیکن وہ پھر گورنمنٹ جاب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یا وہ کوئی کسی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جاب دیکھے یا پھر اپنا بزنس شروع کر دے. آپ پیسے کو اگر زیادہ ویلیو کرتے ہیں، آپ کے نزدیک پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نزدیک پیسہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا، جن کے نزدیک ریلیشنز اور کنٹیکٹس، اور جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تھوڑا بہت نیو سینس ویلیو یا ٹیکا جس کو کہتے ہیں، کہ وہ امپورٹنٹ ہے، کہ آپ کتنا کام کروا لیتے ہیں لوگوں کے لیے، اپنے لیے آپ کے کتنے زیادہ کنٹیکٹس ہیں. تو پھر آپ کو اس کے لیے آپ کو بزنس کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو آپ پھر یہ کریں کہ آپ کوئی اچھی گورنمنٹ جاب جن میں پبلک ڈیلنگ ہو، جن میں لوگوں کی یعنی آپ کسی کا بھلا یا برا کر سکیں. نارملی اس کو آپ نیوسنس ویلیو اسی کو کہتے ہیں، جس میں آپ کسی کا اچھا کر سکیں یا کسی کا برا کر سکیں، تو اسی کو کہتے ہیں نیوسنس ویلیو ہے اس کی. تو پھر کوئی ایسی جاب آپ چوز کر لیں اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ویلیوز ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں. میرے نزدیک یا کسی اور بندے کے نزدیک کسی سیمنٹ فیکٹری میں جا کے، مثال کے طور پہ کوئی لکی سیمنٹ فیکٹری ہے، یہاں سے میرا خیال ہے کوئی ہوگا 600 کلومیٹر لاہور سے، وہاں پہ آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، آپ وہاں پہ جا کے جاب کریں، تو شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی 70% 60% لوگ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، کہ اگرچہ پیسہ تو مل رہا ہے بٹ ایک پہاڑ کے اندر ایک فیکٹری کے اندر آپ ایک جاب کر رہے ہیں، نہ آپ کی سوشل لائف ہے، نہ آپ کی فیملی لائف ہے، نہ آپ کے کنٹیکٹس ہیں، نہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں، صرف پیسہ بنا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ جاب آپ کو اچھی نہ لگے، آپ کو اپیل ہی نہ کرے، آپ کو اٹریکٹ ہی نہ کرے. تو پھر اس طرف جانے کی، اس طرف سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اچھا، کئی دفعہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کہ اسکالرشپ آیا ہوا ہے باہر سے، فل برائٹ اسکالرشپ آتا ہے، ایک ڈفرینٹ اور قسم کے اسکالرشپ آتے ہیں، کافی سارے لوگ اس پہ اسکالرشپ پہ چلے جاتے ہیں، ایم فل کرنے، ماسٹر کرنے، پی ایچ ڈی کرنے. اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ان کا ماسٹر ڈگری باہر سے کر کے آنے کے بعد ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ واپس آ کے وہ ڈگری لے کے آپ نے کرنا کیا ہے. ان کے نزدیک صرف اتنا ہوتا ہے کہ جا کے 2 سال باہر گزار کے آ جائیں گے، سمپل، واپس آئیں گے پھر کوئی جاب ڈھونڈیں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ ایک برا ڈیسیجن کر رہے ہیں کہ صرف 2 سال باہر گزارنے کے لیے آپ 2 سال اپنی لائف کے جو بڑے فارمیٹیو فیز ہے آپ کا، جس میں آپ نے اپنی جاب شروع کرنی ہے، کچھ اور کرنا ہے، آپ 2 سال صرف اس چکر میں جا رہے ہیں کہ آپ کو اسٹائپنڈ مل رہا ہے، آپ کو اسکالرشپ مل رہا ہے، آپ یو کے جا رہے ہیں، وہاں پہ ٹائم گزار کے 2 سال بعد ڈگری لے کے آ جائیں. ہاں، اگر وہ ڈگری آپ کے لیے میٹر کر رہی ہے واپس آ کے، جس میں آپ کو اپنے کیریئر کے اندر ایک بوسٹ ملے گا، آپ کو پروگریشن ملے گی، تو پھر وہ ڈگری کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. بٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں کافی سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف اس لیے ڈگری کرنے گئے باہر، انہوں نے کہا جی 2 سال باہر گزر جائیں گے، یو کے میں، لنڈن میں، امریکہ میں. تو یہ ایک وائز ڈیسیجن میرے خیال نہیں تھا. اگر اس کا کوئی فائدہ ہے، کوئی رزلٹ ہے، تو پھر آپ کو ضرور کرنا چاہیے. یعنی جس سٹیج پہ ہمارے اسٹوڈنٹس نارملی ایک فارمیٹیو فیز میں ہوتے ہیں، جن میں اپنا ایک کیریئر اڈاپٹ کر لے ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایسا ڈیسیجن نہ کریں جس میں آپ کو بینیفٹ نہ ہو. یعنی اس کا آپ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس، اکنامکس والے بیٹھے ہوں گے یہاں پہ، آپ اس کو وہ کر لیں. یعنی آپ، کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ 25 ایئرس کی ایج کے اوپر لا کی ڈگری شروع کر دیتے ہیں، کہ 4 سال کا 3 سال کا لا ہے، وہ 29 ایئرس میں وہ لا کی ڈگری ختم کریں گے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ لائر کے لیے ضروری ہے کہ 4 سے 5 سال اس کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اس کا پروفیشن کچھ اس کا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے 26 ایئرس ایج کے اوپر ایک لا کی ڈگری شروع کر دی ہے کہ یہ میں وکیل بننے چلا ہوں، اور 31 32 کے اندر آپ فارغ ہوئے ہیں، اور پھر آپ نے اس کی پریکٹس شروع کی، اور 5 6 7 سال آپ کو لگتے ہیں اس میں سیٹ ہونے میں، تو اس کا مطلب ہے دس از ناٹ اے وائز ڈیسیجن. تو اگر آپ نے لا کرنا ہی تھا تو آپ 19 20 ایئرس کے اندر آپ یہ فیصلہ کر لیتے کہ میں نے وکیل بننا ہے. اور آپ یقین کریں، کئی ایسے وکیل بھی میں جانتا ہوں، بلکہ آپ بھی جانتے ہوں گے، جو کہ ہمارے بڑے بڑے آفیسرز کی نسبت بڑی اچھی کوالٹی آف لائف گزار رہے ہیں، ان کے کنٹیکٹس بھی بہت اچھے ہیں. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر فیلڈ، کوئی فیلڈ اچھا یا برا نہیں ہے. میں نے اسی طرح آپ کو مثال دی ہے اسپورٹس مین کی. آپ اچھے کرکٹر بن جائیں، آپ کو پوری دنیا جانتی بھی ہے، پیسے بھی کما رہے ہیں، اور آپ کی شہرت بھی ہے، ریکگنیشن بھی ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ آپ ایک سمپل بی ایس کرنے کے بعد، یا بی ایس فزکس یا بی ایس کیمسٹری یا بی ایس میتھس کرنے کے بعد آپ پھر سوچ رہے ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائملی جو آپ نے ڈیسیجن کرنا ہے اپنے کیریئر کے بارے میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی ڈیسیجن بھی کرنا ہے اور ٹائملی ڈیسیجن کرنا ہے.